قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان میں تقدیم اور تاخیر جائز نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔ شریعت میں ہر نماز کی ابتدا کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی ختم ہونے کا وقت بھی مقرر ہے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء ہو یا جمعہ ہو۔ اس لیے احناف کے نزدیک دو فرض نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا نہ مقیم کے لیے جائز ہے اور نہ ہی مسافر کے لیے۔ البتہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اور عرفہ میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی موقع پر نماز کو وقت داخل ہونے سے پہلے ادا کرنا یا بغیر عذر کے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، سنن ترمذی، باب ما جاء فی جمع بین الصلاتین فی الحضر، 188۔ فرمایا کہ جس آدمی نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کیا یعنی پڑھا، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ جو عمل گناہ کبیرہ ہو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ بعض احادیث سے دو نمازوں کے جمع کرنے کا بظاہر معلوم ہوتا ہے حکم جن کی بنا پر شوافع نے مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے، لیکن احناف نے دیگر روایات کی بنا پر ان احادیث کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ جن روایات میں صراحتاً وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نماز ادا کرنے کا ذکر ہے وہ قرآن مجید اور ان احادیث صحیح احادیث سے متعارض ہیں جن میں نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنے کا حکم دیا اور حدیث میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دیگر احادیث جو نمازوں کو اوقات کے علاوہ ادا کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، ان سے بھی ٹکراؤ کی صورت میں ان کثیر اور صحیح روایات کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے ظہر اور عصر کی نماز کا جو وقت مقرر ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کا جو وقت مقرر ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا اور نمازیں اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہوگا اور دو نمازوں کو جمع کرنے والی روایات کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں جمع کرنے سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے، حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کی نماز اتنی دیر سے پڑھی جائے کہ اس کا وقت ختم ہونے لگے، یعنی ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیا جائے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز سے فراغت ہو کچھ دیر انتظار کیا جائے اور پھر جب عصر کا وقت شروع ہو تو فوری عصر پڑھ لی جائے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو عشاء کے تک مؤخر کر دیا جائے، یعنی آخری وقت میں مغرب کی نماز کو پڑھ لیا جائے، جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہو تو فوری عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اس طرح جمع کرنا فرمایا تو راویوں نے کہہ دیا کہ آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ تفصیلی روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاۃ المغرب حتی یجمع بینہا و بین صلاۃ العشاء، صحیح مسلم، باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، 1659۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جانے پر جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1659،
باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیل الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم نزل فجمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے زائل ہونے سے پہلے سفر فرماتے تو ظہر کو مؤخر فرماتے عصر تک، اور پھر سواری سے اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع فرما لیتے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دو نمازوں کو جمع فرمانا صورتاً تھا، حقیقتاً نہیں تھا، جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اگر ہم ان روایات کو جمع سوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی صورتاً نمازوں کو جمع کیا جائے، تو تمام آیات اور تمام احادیث مبارکہ میں کوئی تعارض نہیں رہتا، اور اگر حقیقت پر محمول کرتے ہیں تو پھر آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ کو آیات مبارکہ اور بہت سی احادیث صحیحہ کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے اس کو جمع سوری پر محمول کیا جائے گا، یعنی جن روایات میں نمازوں کے جمع کرنے کا حکم ہے اس کو جمع سوری پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو مؤخر فرماتے اور ظہر کا آخری وقت ہوتا اور عصر کا پہلا وقت ہوتا، پھر مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے اور مغرب کا آخری وقت ہوتا اور عشاء کا پہلا وقت ہوتا، یعنی اس طرح دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک سفر میں بھی دو نمازیں ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، ہاں ضرورت کے موقع پر صورتاً دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرض کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر امام کی تقلید نہیں ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی ہی اتباع ہے۔ بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا صرف حنفیہ کے ہاں منع نہیں ہے، بلکہ کتب ستہ میں ایک اہم کتاب یعنی محدث وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معنی شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلل میں انہوں نے فرمایا کہ کتاب میں جتنی احادیث ہیں سبھی معمول بہا ہیں، یعنی ان پر عمل ہوتا ہے، جنہیں بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے سوائے دو حدیثوں کے جس کو لوگ ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روایت کہ حدیث جس میں انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز مدینہ شریف میں خوف اور سفر کے وقت خوف، سفر یا بارش کے عذر کے بغیر جمع فرمائی۔ دوسری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شرابی چوتھی بار بھی شراب پی تو اسے قتل کر دو۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کی علت بیان کر دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بغیر عذر کے دو نمازوں کے جمع کرنے پر کسی بھی اہل علم کا عمل نہیں، جبکہ حنفیہ نے اس حدیث کو جو ابن عباس کی حدیث ہے جمع سوری پر محمول کر کے اس پر بھی عمل کیا۔ تو پھر حنفیہ کو کیسے الزام دیا جا سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید چھوڑ کر اپنے امام کی تقلید کرتی ہے، جبکہ حنفیہ نے تو حضرت عبداللہ بن عباس کی اس روایت پر بھی عمل کیا اور اسے جمع سوری پر محمول کیا۔